الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اس آیت کے بعد یہ نہیں کہنا کہ درود پڑھو، سب کو درود پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح. اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد. اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور. حضور آئے تو سر آفرین اشپا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمے داود میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. نہیں سمجھے آپ؟ سمجھو. سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں سرائیکی لوگ تو بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. آئے ہائے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر تابانیاں بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ شاہد بھی حامد بھی محمود بھی بظاہر امیوں میں اٹھایا گیا. تجھے روز محشر کا ڈر کس لیے ہے قاسم؟ تیرا آقا ہے وہ، تیرا مولا ہے وہ، جس کی خاطر یہ بزم سجائی گئی، جس کے ہاتھوں کوثر لٹایا گیا. ہمارا یہ عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں وہ ایک اللہ نہیں ہے، اللہ کے بعد سب کچھ ہیں. ایک اللہ نہیں، اللہ کے بعد
سب کچھ ہیں. سمجھ گئے ہو؟ ایک اللہ نہیں، اللہ کے بعد سب کچھ ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اس کو ربائی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربائی. یہ ربائی کا جو چوتھا مصرع ہے صلو علیہ وآلہ، یہ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر شیخ سعدی کا مکمل فرمایا. خانقاہوں کے قیام کا جو مقصد ہوتا ہے، ذکر اللہ کے جو مقاصد ہیں، ان میں ایک مقصد تزکیہ انسانیت ہے، تعمیر ملت ہے. تزکیہ انسانیت میں سب سے بنیادی چیز کہ فرد کے اندر سے حسد نکل جائے. فرد کے اندر سے کیا چیز نکلے؟ حسد. اور حسد ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے انسان کے اپنے اعمال تو غارت ہو ہی جاتے ہیں، بقیہ جو نیک اعمال بہتر بھی ہوتے ہیں ان کا نور بھی ختم ہو جاتا ہے. حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اعمال کو حسد ختم کر دیتا ہے. ہر دور کے اندر معاصرانہ کشمکش رہی ہے. معاصرت سمجھتے ہیں نا؟ معاصرت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم زمانہ لوگ، ہم زمانہ لوگ. ہم زمانہ لوگ کسی کی خوبی نہیں مانتے، اور اگر کسی کی برائی نظر آ جائے اس برائی کو خوب اچھالتے ہیں، اچھے عمل کی تعریف سے گریزاں ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ ربائی جس شخص نے کہی اس کا نام ہے حضرت شیخ مصلح الدین، شیخ مصلح الدین المعروف سعدی شیرازی. فقیر جاگو. میں پوچھوں گا. اچھا، میں جو بات کروں گا پھر پوچھوں گا، نہیں آئے گی تو پھر میں کھڑا کروں گا. کل رات بھی ایک آدمی کو میں نے ہاتھ کھڑے کروائے تھے. میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، انہوں نے اللہ کے محبوب کی شان میں لکھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. آپ کا کوئی مرید عقیدت مند ان شعروں کو گنگنا رہا ہے، پڑھ رہا ہے. ایک آدمی نے پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا شیخ سعدی نے کمال کیا ہے. انہوں نے کہا شیخ سعدی کا کیا کمال ہے؟ یہ تو میں بھی لکھ سکتا ہوں. یہ کیا کر سکتا ہوں؟ وہ لکھ سکتا ہے، میں نہیں لکھ سکتا. یاد رکھیں یہ تزکیہ کا اجتماع ہے. ہمارے شیخ حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ریا کی وجہ سے اگر قرآن پڑھا تو یہ قرآن بھی جہنم میں لے کے جائے گا. ریاکاری سے قرآن پڑھا تو یہ قرآن بھی جہنم میں لے کے جائے گا. پڑھتا تو قرآن ہے، پڑھے گا تو نعت، پڑھے گا تو ذکر، تلاوت، بیان، لیکن اس کی مقصود ٹھیک نہیں ہے، اس کا ارادہ صحیح نہیں ہے. اس نے کہا شیخ سعدی لکھ سکتا ہے، میں بھی لکھ سکتا ہوں. اس نے بھی لکھا اور اسی وزن پہ لکھا.
اب ضد کی بنیاد پر جس نے حضور کی نعت لکھی، مقابلہ بازی کی بنیاد پر لکھی، وہ کہتا ہے کہ رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں اور شیخ سعدی آپ پر پنکھا چل رہے ہیں۔ شیخ سعدی کیا کر رہے ہیں؟ پنکھا چل رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سعدی، اور جو تو نے میرے بارے میں لکھا ذرا پڑھ کے سنا تو صحیح۔ تو شیخ سعدی جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع حصالہ۔ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سعدی کہہ دینا صلو علیہ وآلہ۔ ربائی مکمل ہو گئی، ربائی مکمل ہوئی۔ اب جب یہ شخص خواب سے بیدار ہوا، خواب سے بیدار ہونے کے بعد سیدھا حضرت سعدی کے قدموں میں آ کے گرا اور کہنے لگا سعدی آپ رات کہاں تھے؟ کہاں تھے رات کو آپ؟ نے کہا خیر ہے، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا خیر تو نہیں ہے، آپ میرے پیر ہیں، میں آپ کا مرید ہوں، مجھ سے ایک بڑی غلطی ہوئی۔ غلطی یہ ہوئی کہ میں نے آپ کے کلام کے مقابلے میں ضد کی بنیاد پر ایک کلام لکھا، نفسانیت کی بنیاد پر ایک کلام لکھا، تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہوا۔ تیرا لکھا بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، تیرا پڑھا بھی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ تو بات نہ لکھنے کی ہوتی ہے نہ پڑھنے کی ہوتی ہے، درجہ قبولیت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھ رہا، درجہ قبولیت بھی ہے یا بات سمجھ گئے میری؟ تو خانقاہی اجتماعات میں افراد کا کم ہونا یا زیادہ ہونا، قلت یا کثرت؟ حضرت تشریف لائے ہوں گے۔ السلام علیکم، خیریت سے؟ ٹھیک ہے، تشریف جگہ ہے، حضرت کے اوپر بٹھائیں۔ اصل بات کیا ہے؟ قبولیت۔ قابل تو بہت ہیں، مقبول کم ہیں، قابل تو بہت ہیں، مقبول کم ہیں، دل تو بہت ہیں مگر مثل آئینہ کم ہیں۔ دل کے ارادوں کو، دل کے جذبات کو تعمیر انسانیت میں فیصلہ کن اہمیت ہے کہ آپ کے دل کے جذبات کیا ہیں۔ آپ کے دل کے جذبات اللہ کی محبت میں دھڑک رہے ہیں، آپ کو سوچ پر وہ ملتا ہے، آپ کو بہتر خیال پر وہ ملتا ہے، اور جس کو برس ہا برس لگ گئے لیکن خیالات اچھے نہیں، جذبات اچھے نہیں، آپ کو سوچ سے وہ کچھ مل گیا جو اس کو کام سے نہیں ملا۔ سمجھ آ رہی ہے امیر صاحب؟ آپ کو اچھے جذبات سے وہ کچھ مل گیا۔ تو اجتماع کا مقصد جو ہوتا ہے یہ کوئی عام روایتی جلسہ نہیں ہوتا کہ ہلا گلا ہوگا، نعرے ہوں گے، چلے جائیں گے ہم۔ صرف یہ نقطہ سمجھنا ہے کہ ہمارے دل کی دنیا میں اصلاح اور انقلاب کیسے برپا ہو جائے اور ہم اللہ والے ہو جائیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، دو بیماریاں انسان کے اندر بڑی خطرناک ہیں، ایک مال کی محبت اور ایک بیٹوں کی محبت۔ یہ ایسی محبتیں ہیں جو اندھا کر دیتی ہے آدمی کو،
اور بڑی بنیادی کمزوریاں انسان کی۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ بڑی بنیادی کمزوریوں پہ اللہ نے ہاتھ رکھا۔ سونے چاندی کی محبت، پراپرٹی کی محبت، عورتوں کی محبت، لڑکوں کی محبت، یہ محبتیں اگر اصلاح نہ ہو، تربیت نہ ہو تو بندے کو اندھا اور پاگل کر دیتی ہیں۔ اس لیے دوستو اللہ جل شانہ کی محبت کا نصیب ہونا اور اللہ کی محبت کا اپنے اندر ہونا، اس کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ آپ تنہائی میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اس بات کو سوچا کریں کہ خدا نخواستہ یہ بھرا ہوا گلشن، میرے بڑے بنائے مکان، ابھی میں زندگی کے سارے نقشے سنوار رہا تھا، بچوں کی جوانیاں دیکھنا چاہ رہا تھا اور اپنی خدمتیں دیکھنا چاہ رہا تھا، یہ سب کچھ دیکھتے دیکھتے میں کچھ نہ دیکھ سکا، مجھ پہ موت آ گئی۔ موت کے وقت مجھے جانے پہ افسوس ہے یا افسوس نہیں ہے؟ اگر قلب پر افسوس آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو اللہ کی محبت نصیب نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا اپنے پیاروں کی جدائیوں کو سوچا کرو، اپنے محسنوں کی جدائیوں کو سوچا کرو، جن جن سے تمہارے تعلقات ہیں، اگر وہ ہم سے جدا ہو گئے تو ہم پہ کیا گزرے گی؟ اگر اس کی جدائی کا اثر قلب پر زیادہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی محبت نصیب ہے، اللہ کا درد نصیب ہے۔ اور اگر اللہ کا درد نصیب نہیں ہے تو سارے دنیا کے کام چھوڑ کر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مجھے اللہ کیسے حاصل ہو جائے، مجھے اللہ کیسے ملے۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو ناپنا چاہیں تو ناپنے کا بڑا زبردست پیمانہ یہی ہے کہ آپ اپنی محبتوں کو دیکھیں، اور دوسرا ناپنے کا پیمانہ اپنی تنہائی کو دیکھیں، اپنی تنہائی کو دیکھیں۔ بس تو تنہائی میں جس کا اسی کا ہے تو بس۔ تنہائی میں اگر آپ اللہ کے ہیں تو آپ اللہ کے ہیں، لیکن تنہائی میں اگر آپ اللہ کے نہیں ہیں اور جہاں آپ کا دل پھر رہا ہے پھر آپ اسی کے ہیں۔ آج کل تو میں دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں، ناگزیر ضرورت بھی ہے یہ موبائل، لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی گندا سین آتا ہے، نامناسب صورت آتی ہے جس کو دیکھنے کو اللہ نے آپ پر حرام کیا ہے، اگر آپ اس کو کلک کر جاتے ہیں وہاں آپ کی نگاہ ٹھہر جاتی ہے اور اسی میں محو اور مست ہو جاتے ہیں آپ، اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا یقین حاصل ہی نہیں ہے، آپ کو اللہ نہیں حاصل۔ خانقاہی اجتماعات اس درد کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکی ایک شخص کر کے آئے گا، بڑا بلند قامت پہاڑ ہے، لیکن جس وقت اللہ کے حضور پیش ہوگا اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، اور جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ وہ مفہوم عرض کرتا ہوں، صحابی پوچھتے حضور یہ بدبختی کیسے آئی ان کے حصے میں، کیسے آ گئی؟ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شخص وہ ہے جو تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتا تھا، تنہائی میں اللہ کی حرمت کو پامال کرتا تھا۔ لاک لگا ہوا ہے، دروازہ بند ہے، کون دیکھنے والا مجھے؟ کون ہے دیکھنے والا؟ مجھے تو کسی نے دیکھا نہیں۔ یہ شخص گناہ پر جرات کرتا ہے، خالی ہاتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔
کہ اس کو تنہائی اللہ کی حرمت کا خیال نہیں کیا اس نے۔ اور آگے سنو، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ابن آدم جب گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے، کوئی بھی منہ کالا کرنے والا گناہ، برائی ہے، فحاشی ہے، کسی بھی اوریانی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ خیال کیا رکھتا ہے؟ مجھے تو کسی نے نہیں دیکھا، مجھے کسی نے، اس گناہ سے توبہ کی بہت ضرورت ہے، اس گناہ میں معافی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس گناہ کا گواہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، جس گناہ کا گواہ اللہ کے علاوہ، ہم دنیا کے گواہوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی گواہی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی گواہی کا کوئی ڈر نہیں۔ فرمایا ابن آدم گناہ کرتا ہے اور گناہ کے دوران یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا تو ہے کوئی نہیں، کس نے دیکھا مجھے؟ اور جس وقت وہ گناہ سے فارغ ہوتا ہے، اس تسلی میں ہوتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ آج نوجوان غیر محرم عورتوں سے، لڑکیوں سے 6 10 گھنٹے گپیں لگاتے ہیں، اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ آج جو تمہارا ٹائم پاس ہونے کا ذریعہ ہے، تیرا کوئی محرم رشتہ بھی کہیں ایسا کسی کی ٹائم پاسی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ میں نے اللہ والوں سے سنا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی نقد سزا دنیا میں ملتی ہے، نقد سزا۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ وہ ہے کہ جو محارم رشتے ہوتے ہیں اور جو کسی کے محرم رشتوں کا احترام نہیں کرتا، ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے، ان کے یہ رشتے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوں گے، ان کے یہ رشتے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوں گے، اور اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ ذلت و رسوائی دیکھ کے مرے گا۔ تو فرمایا کہ گناہ کرتا ہے، خیال کرتا ہے دیکھنے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں۔ جب گناہ سے فارغ ہوتا ہے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، اس نے سب سے زیادہ حقیر مجھے سمجھا ہے، اس کی نگاہوں میں میری کوئی قیمت نہیں تھی، کہ کوئی نہیں دیکھتا، میں اللہ تو دیکھ رہا تھا اس کو، کوئی نہیں دیکھتا، میں تو دیکھ رہا تھا اس کو۔ اس لیے دوستو، دل کو بنانے کی بڑی ضرورت ہے۔ دل کے بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے سنبھالا اسے وہ سنبھل گیا۔ دل کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ دل ہر جگہ، ہر گلی، ہر چوک چوراہے پہ لٹانے والی چیز نہیں ہے، دل تو دل ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو ہمارے پاس صحیح دل لے کے آیا۔ دل ٹوٹے ٹوٹے کر کے نہ لے جاؤ اللہ کے پاس، دل کو جس نے دیا اسی پر فدا کرو اس کو۔ دنیا میں جس جس سے محبت ہو، جس جس سے تعلق ہو، وہ بھی اسی کی وجہ سے ہو۔ تو آج ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں، ہماری خلوت پاک نہیں ہے، یہ طرح طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، افسردگیاں، بے جا غصہ، گھر گھر میں لڑائی جھگڑے، فساد، طلاق کی شرح میں اضافہ، مرد کو اپنی بیوی پر اعتماد ہی نہیں، اپنی بیوی سے خوشی نہیں، وہ اس کے پیچھے وہ بدنگاہی کی کرستانیاں ہیں، جو صورتیں اس نے دیکھ چکا ہے، اب اس کو گھر پہ اعتماد ہی نہیں بیٹھتا، یہ زندگی تباہ کر بیٹھا ہے اپنی۔ اس لیے میرے دوستو بھائیوں، ہم سب محتاج اصلاح ہیں اور اصلاح کے طالب ہیں کہ اللہ جل شانہ ہماری اصلاح فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے۔ اور صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے، اس کو لوگ بھولا ہوا نہیں کہتے، اس کو لوگ ہارا ہوا نہیں کہتے۔ ابھی توبہ کا وقت ہے کہ بندہ اللہ کی طرف واپس آ جائے، آ جائے اللہ کی طرف واپس۔
اور اس دلدل سے نکلے، شیاطین کی دلدل سے باہر آنے کی کوشش کرے۔ بوڑھا ہے وہ بھی پریشان ہے، جوان ہے وہ بھی پریشان ہے، بچہ ہے وہ بھی پریشان ہے، سب کو ایک انجانہ سا خوف لگا ہوا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی۔ تو سب توبہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ، سچے دل سے توبہ، پکی توبہ۔ اور جب آدمی توبہ کر لیتا ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تائب آدمی کی جو پوزیشن ہے نا اللہ کے ہاں، تائب کی، وہ اس طرح ہوتی ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، کیا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ یہ بدگمانی کیوں حرام ہے؟ بدگمانی کا مطلب سمجھتے ہیں نا، کہ میں کسی شخص کے بارے میں برا گمان رکھتا ہوں، اور برا گمان اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ بڑا گناہ گار آدمی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں، میں نے اس کو گناہ کرتے تو دیکھا ہے، توبہ کرتے نہیں دیکھا، توبہ کرتے۔ اور توبہ فعل دل کا ہے، توبہ فعل دل کا ہے۔ اب اس نے دل سے توبہ کر دی ہے، کیا کر دی ہے؟ توبہ۔ اب یہ توبہ کی وجہ سے اللہ کے مقرب ہو چکا ہے، اللہ کے قریب ہو چکا ہے، اللہ نے اس کے گناہوں پر معافی کی چادر پھیر دی ہے، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے، اور یہ سے بدگمانی کرتا ہے۔ اور بدگمانی کے پیچھے بھی ایک مرض ہے جس کو تکبر کہتے ہیں، تکبر کہتے ہیں۔ ورنہ دوستوں میں آپ سے عرض کروں، خود انسان کتنا گناہ گار ہوتا ہے، اس کی حرکتوں پر اللہ نے چادر ڈالی ہوئی ہے، اس کی اللہ نے پردہ پوشی کر رکھی ہے۔ ورنہ اگر اللہ اپنے فضلوں سے چادر اٹھا دے اس سے، فضل والی، تو نیچے ننگا کھڑا ہوئی ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی کو۔ لیکن اس کو کسی کی غلطی سامنے آتی ہے اس کو چھالتا پھرتا ہے، اس کو لوگوں میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ فرشتہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے معافی مانگنا، اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا کہ یا اللہ تو مجھے گناہوں سے معاف فرما دے۔ بات سمجھ گئے نا میری؟ تو سچے دل سے گناہوں سے توبہ، سچے دل سے توبہ۔ اور اس موجودہ دور کے فتنے میں یہ نیٹ، یہ جتنے بھی گندے آلات آ گئے ہیں، اس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنی تنہائی کو پاک رکھیں، اپنی تنہائی کو پاک رکھیں۔ اور جتنا تنہائی کو پاک رکھنے کی کوشش کریں گے، اتنے اللہ کے فضل آپ پر متوجہ ہوں گے، اتنا اللہ کی مہربانی آپ پر متوجہ ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو میری بس آپ سے یہی درخواست ہے، خانقاہ کے اجتماعات کا مقصد قلت کثرت نہیں ہوتا، ایک آدمی بن جائے نا، ایک آدمی، وہی کافی ہوتا ہے، ایک آدمی۔ اللہ والوں نے بڑے بڑے مجمع اکٹھے کرنے کو ترجیح نہیں دی، بڑے بڑے مجمع جمع کرنے کو ترجیح نہیں دی، ایک آ جائے، پکا آ جائے بس۔ اور جب پکا ہو کے آ گیا نا، یقین جانے وفات عالم بن کے آتے ہیں، وہ خود تو خود ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کو وابستہ کر دیتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کی تربیت کو وابستہ کر دیتے ہیں۔ دیکھو آپ گناہ نہیں کرتے نا، آپ گناہ نہیں کرتے تو آپ کے ساتھ اللہ کی رحمت چلتی ہے، رحمت چلتی ہے۔ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے بات نہ بھی ہو کوئی، بندہ سکون محسوس کرتا ہے۔ تو میں نے ایک بزرگ سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے، کہ بندہ کہتا ہے مجھے سکون آ رہا ہے، اطمینان آ رہا ہے۔ میں دیکھو جہاں پر لوہے کا کام ہوتا ہے نا، لوہار جب بھٹی میں دھوئے میں لوہے کو ٹھیک کرتا ہے، وہاں دھواں ہوتا ہے۔ ایک آدمی تو اپنی دراٹی بنوا رہا تھا نا، ایک آدمی ویسے ہی گزرا وہاں سے، مفت میں دھواں لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ وہ لے لیتا ہے نا۔ اور عطار کی دکان پر گیا، خوشبو والے کے پاس، خوشبو خریدتا نہیں ہے، خوشبو خریدنا مقصد نہیں تھا اس کا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے گزر ہوا، مفت میں خوشبو مل جاتی ہے کہ نہیں مل جاتی؟ اس کو مل جاتی ہے نا۔ تو گناہ نہ کرنے کی وجہ سے
رحمت کی رمجم برستی ہے، اور گناہ کی وجہ سے ہر وقت نوسط برستی ہے، اللہ کا غصہ برستا ہے، اللہ کا غضب برستا ہے۔ اس لیے آپ گناہ نہیں کرتے نا، گناہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت خاص آپ پر متوجہ رہتی ہے، اور اس ماحول میں بھی اللہ کی رحمت آتی رہتی ہے، اور گناہ کی وجہ سے ظلمت برستی ہے۔ تو بس آج ہم سب مل کر اس بات پر توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور آپ جتنے بھی پریشان ہو نا، جتنے بھی، یہ میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اور وظیفوں سے پہلے ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، ہم مسلمان آج نبی علیہ السلام سے اتنا ہی تعلق ہوتا ہے کہ ربیع الاول میں تھوڑا بہت ہلا گلا کر کے بات کو ختم کر دینا۔ ہاں، ہمارا سارا سال ربیع الاول ہے، سارا سال ربیع الاول ہے، ہم سارا سال حضور کی آمد پر خوش ہیں۔ بات سمجھ گیا؟ اب آپ میں کرنا ایک وظیفہ بتا رہا ہوں۔ جو آدمی بہت زیادہ پریشان ہوا نا، وہ آج سے یہ طے کر لے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے وضو نہیں لینا، بے وضو نہیں لینا۔ اس کی برکتیں پھر دیکھنا۔ اور اگر اپنے بچوں میں سے بھی کسی کا نام محمد ہے نا، اس کو بھی لاڈ پیار کے ناموں سے بلا لو، بے وضو اس کا نام بھی نہ لو، بہت عشق نصیب ہوگا۔ اچھا، بہت اللہ کی محبت نصیب ہوگی، بہت اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ 40 دن تک بلا ناغا، 40 دن تک، 40 کی عدد کو بڑی اہمیت حاصل ہے صوفیاء کے ہاں۔ 40 دن تک، 40 بڑی سی بڑی پریشانی میں، بڑے سے بڑے ناگوار حالات میں آپ باوضو رہیں، اور تکبیر اللہ کا اہتمام کریں، جماعت میں تکبیر اللہ کا اہتمام کریں۔ 40 دن باوضو رہنا، تکبیر اللہ کا اہتمام کرنا، ہر نماز کے بعد یہ جو اس میں ذات کا ذکر ہے نا، اللہ اللہ، 100 سے لے کے 500 دفعہ تک، ہر نماز کے بعد ہو تو بھی نہیں تو فجر اور عشاء کے بعد، یقین جانے اللہ آپ کے دل کو نورانی کر دیں گے، اور ظلمت آپ سے دور بھاگنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے دل کو اللہ پاک ذکر کے لیے قبول کر دیں گے، ذکر کی دائمی توفیق اللہ آپ کو نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ایسا کریں گے نا؟ اور یہاں جو ہمارا ہلکا ذکر ہوتا ہے، ہلکا ذکر، خانقاہوں کے وجود کو اللہ کی نعمت سمجھیں، خانقاہوں کے وجود کو اللہ کی نعمت سمجھیں۔ یہ جو اللہ اللہ کی ضرب ہوتی ہے، اللہ کے نام پہ جمع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی قدر و قیمت ہمیں اس دنیا میں نہ پتہ چلی تو نہ چلی، لیکن مرنے کے بعد ضرور پتہ چل جائے گا کہ یہ دیوانے، یہ فقیر، یہ ان گودڑیوں پہ بیٹھنے والے، ان کچی زمینوں پہ بیٹھنے والے، ان کے کیا منشا تھا، کیا مقصود تھا، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں کیا دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں کیا دیا۔ یہ ایک سنگم ہے، یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ایک سنگم ہے، یہاں قریب میں موسیٰ شریف ہے، تو حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہاں کے جو مسند نشین تھے، ان کو ان کے شیخ نے بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ آپ پنجاب اور سرحد کے سنگم میں بیٹھ جائیں، پنجاب اور سرحد کے سنگم پہ بیٹھ جائیں، اللہ نے تم سے کام لینا ہے، اللہ نے آپ سے کام لینا ہے۔ اور یہ جگہ بھی ایک سنگم ہے، اچھا، یہ جگہ بھی ایک، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہمارے بعد لوگ دیکھ لیں گے، بڑی عظیم الشان مرکز بنے گا، مسجد ہوگی، مدرسہ ہوگا، خانقاہ ہوگی، لوگ آئیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور معرفت کی شمع پھوٹے گی، لوگ اللہ اللہ کریں گے، اور جو ہم یہ جو بنیاد والے لوگ ہیں نا جو ابھی نظر آ رہے ہیں، ہم قبروں میں ہوں گے، ہم قبروں میں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہ فیض قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو ہم جو لوگ ہیں نا یہاں شہر کے، ہمیں چاہیے
کہ ہم اس بنیاد کا پتھر بن کر اپنا نام بنیادوں میں لکھوا دیں. بنیاد غیب تو ہو جاتی ہے، بنیاد غیب ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن بنیاد بنیاد ہوتی ہے، بنیاد بنیاد ہوتی ہے. تو آپ سارے کاموں کو چھوڑ کر شہر کی گہما گہمی سے دور، شہر کے ہنگاموں سے دور، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایسے ہمت والے ہوں ان جھمیلوں سے نکلنے کے لیے نا ہفتے میں 1-2 دن کے لیے آ کر اس کچی مسجد میں بیٹھ کے اللہ ہی اللہ کریں، اللہ ہی اللہ کریں، اور جس وقت سیر ہو جائیں پھر گھر چلے جائیں. پھر جب دل تنگ کرے وہاں رکشوں کو ٹر ٹر، گاڑیوں کو ٹر ٹر، شور شرابہ، ہاں، تو واپس آ جائے آدمی اور یہاں بیٹھا رہے. یا اللہ کوئی ایسی جگہ کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد ان کی دل نشیں ہوتی. یا اللہ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اس کو سنا کے روں، وہ مجھ کو سنا کے رہے. کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اس کو سنا کے روں، وہ مجھ کو سنا کے روئے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. تو یہ مراکز جو ہوتے ہیں نا، یہ جگہ جو ہوتی ہیں یہ اللہ کی چنیدہ ہوتی ہیں، چنیدہ. اللہ چنتے ہیں اسی جگہ کو، منتخب کرتے ہیں، اور منتخب کرنے کے بعد پھر اپنی یاد کے لیے جگہ کو وقف کر دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں. بڑے بڑے شہر آباد ہوتے ہیں، اجڑتے ہیں، بڑے بڑے شہر آباد ہوتے ہیں، اجڑتے ہیں، رنگ برنگے حالات آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن جو جگہ اللہ کے لیے مختص ہو جائیں، اللہ کے لیے قبول ہو جائے، تو آپ جتنے لوگ بھی ہیں جس طرح اپنا گھر بناتے ہیں نا اپنا. میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات سناؤں. ایک بزرگ تھے، رات کی کوئی 1 بجے کے لگ بھگ میں ان کے پاؤں دبا رہا تھا، پنجگور کے تھے. ان کا نام تھا حضرت مولانا احمد علی صاحب پنجگوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت خواجہ حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پیر مسکین پوری کے خلفاء میں سے تھے، بڑی عمر کے تھے. میں نے ان سے کہا حضرت کوئی خاص بات ایسی سنائیں جس سے میرا ایمان تازہ ہو، اور ہم تو کیونکہ ایسے کمزور لوگ ہیں، ہم دیکھ کے ایمان لانے والے ہیں. کوئی ایسی بات ہو جو ہمارے لیے باعث ہے تسکین ہو اور پھر ہم اس پہ عمل کریں. یہ بات رات کے 1 بج رہے تھے چکوال میں. تو مجھے حضرت نے فرمایا مجھے ہر رات اللہ کے محبوب کی زیارت ہوتی ہے، مجھے ہر رات اللہ کے محبوب کی زیارت ہوتی ہے. اور میں نے ایک بزرگ کا ارشاد پڑھا تھا کہ اگر زندگی میں مجھے ایک بار بھی اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے تو میں یہ کہوں گا، کسی کو تو نہ کہوں گا لیکن دل میں یہ ضرور کہوں گا کہ زمانے میں مجھ سے بڑا ولی کوئی نہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے. پھر کہنے لگے ایسا ہوا کیوں ہے، ایسا کیوں ہوا ہے، ایسا کیوں ہوا. کہنے لگے کہ میں نے ایک مسجد بنوائی، مسجد، اس کے لیے میں نے یہ تہیہ کیا کہ کسی نے لا کر کچھ دے دیا تو ٹھیک، نہ لا کر دیا تو جتنے پیسے جمع ہوتے جائیں گے میں مسجد بناؤں گا. کہنے لگے میں نے مسجد بنائی، اور مسجد بنانے کے بعد جب لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے میں اس پہ جھاڑو دیتا، میں اس کے باتھ روم صاف کرتا. جب تھک کے سو جاتا تو اللہ کے نبی کی زیارت ہو جاتی. ایک دن ایسا ہوا، دوسرے دن میں نے صفائی نہیں کی، تیسرے دن صفائی کی، پھر زیارت ہو گئی. تو اس کے بعد مجھے گر معلوم ہو گیا کہ اللہ کے محبوب کو اگر دیکھنا ہو خواب میں تو محبت کے ساتھ مسجد کے اندر جھاڑو دے دیا کرو، مسجد میں جھاڑو دیا کرو. کہنے لگے میں جھاڑو دیتا تھا، اللہ کے محبوب ملتے تھے مجھے.
تو مسجد بنانے کی یہ جو جگہ ہے نا، یہ صرف مولوی حفیظ الرحمان صاحب کی نہیں ہے، وہ ان المساجد للہ، مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ تو کبھی بھی مسجد کی خدمت کرتے وقت یہ خیال نہ کرو کہ میں کسی کے لیے کر رہا ہوں، میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ تو دامے دل میں سکھنے، ہر آدمی کا کچھ دوستوں سے ایسے تعلقات ہوتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں کہ ان کو ترغیب دے دیتا ہے یار فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے، اگر ہم اس مسجد کے حصے دار بن جائیں، اس میں تھوڑا بہت کام ہو جائے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کی تو ایک بات ہی ہوگی نا، ادھر کام ہو جائے گا، اور وہ کام آپ کے نامہ اعمال میں اللہ بڑھا چڑھا کے لکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی درخواست میری آپ سے یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہفتہ وار حلقے میں ضرور آیا کریں، ضرور آیا کریں، اور دوسری یہاں مولانا موجود ہو نہ ہو، قرآن شریف رکھا ہوا ہے، ذکر اللہ کا قول مشترک ہے، کوئی دو چار اصلاحی کتابیں ہوں گی، جب شہر میں تنگ ہو جائے نا یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں۔ یہ ایسا زبردست نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا سکون ملے گا آپ کو کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ بس آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ اللہ کرنا، بس ذکر، نماز، رزق اللہ دے دیتے ہیں، رزق کا غم نہیں کرنا کبھی بھی، رزق کی پریشانی نہیں لینا کہ وہاں جائیں گے اتنی دور جگہ ہے، چائے کعوے کا کیا ہوگا، روٹی کا کیا ہوگا، وہ اللہ پاک اس کا انتظام بھی فرما دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہ آپ حضرات کی خدمت میں جو میں نے باتیں عرض کرنی تھی وہ کر دی ہیں، تو اللہ جل شان ہو اس جگہ کو قبول فرمائے، اس حلقے کو قبول فرمائے، اس خانقاہ کو اللہ شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ یہاں روڈ میں بورڈ ہوتا تھا نہیں آج کل، اس بورڈ کو بڑا کر کے لگائیں، اس بورڈ کو بڑا کر کے لگائیں اور حلقے کو مضبوط کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ ربنا تقبل منا ہے، ختم نبوت کے کام کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، جو فوت ہو گئے نا، ان کی وفات پر حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے لیے گئے۔ اللہ والوں کی کہتے ہیں جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی نا، مرتا جسم ہے روح نہیں مرتا۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی قبر پر مراقب ہوئے اور بہت طویل مراقبہ کیا۔ حضرت کے صاحبزادے علامہ انظر صاحب کشمیری لکھتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، تو جب مراقبے سے حضرت فارغ ہوئے تو کسی صاحب دل نے پوچھا کہ حضرت بہت طویل مراقب رہے آپ، فرمایا اللہ نے میری ملاقات علامہ انور شاہ سے کرائی، تو شاہ جی نے مجھ سے 3-4 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ میرا علم جو ہے نا حضرت شاہ ولی اللہ کے علم سے کم نہیں ہے، لیکن تقویٰ میں شاہ ولی اللہ کا مقام مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ آپ کا شکریہ کہ آپ میرے بچوں کے پاس تعزیت کے لیے آئے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ لوگوں سے یہ بات کہنا کہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے کام کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے، عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے کام کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ افسوس افسوس کہ اس عقیدے کے تحفظ کا کام نہ کر سکا، جبکہ حالت یہ تھی کہ تہجد میں 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ جب سے مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا، شاہ جی صرف تہجد میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، وہ وقت بھی اس تعاقب میں خرچ ہوتا تھا۔ اور بہاولپور کی عدالت میں دیوبند سے کیس لڑنے آئے تھے، مقدمہ لڑنے آئے تھے، ذوف اور پیرانہ سالی کی انتہا تھی۔ جج نے کہا انور شاہ صاحب یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس سے سزائے موت ہو سکتی ہے، یہ لہجہ آپ کا تلخ ہے، سخت ہے۔ شاہ جی نے اپنے بغل سے کفن نکال کے یوں لہرایا، فرمایا دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں، کفن اپنا ساتھ لے کے آیا ہوں۔ حضرت نے جس مسئلے پہ توجہ دلائی ہے
یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، ہر شہر کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں، ہمارا بھی اس میں حصہ پڑ جائے گا۔ دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے لائق، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔